آپ کو یہ بتاتے چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے کہ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے۔ اللہ کے خاص بندوں میں سے خاص بندہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، اور اس کے علاوہ حضرت خضر علیہ السلام کا مزید تعارف آپ کو کرواتے چلیں کہ حضرت خضر علیہ السلام وہ شخصیت تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صبر، حکمت اور رب کے فیصلوں پہ بھروسہ رکھنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم میں سے ہر کوئی واقف ہے ان کے نام سے، تو حضرت موسیٰ علیہ دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے علم سکھایا، رب کے فیصلوں پہ بھروسہ رکھنے کا، صبر کا علم سکھایا، حکمت کا علم سکھایا۔ حکمت کا علم جو ہے، یہاں سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حکمت کا علم جو آج تک اور تا قیامت چلتا رہے گا وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ہی شروع ہوا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا نام خضر کیوں رکھا گیا؟ حضرت خضر علیہ السلام کا نام خضر اس لیے رکھا گیا کیونکہ ان کی یہ صفت تھی کہ جہاں بیٹھتے، اگر وہ جگہ بیابان ہے، سخت ہے، بنجر ہے، پتھریلی ہے، تو وہ سرسبز و شاداب ہو جایا کرتی تھی۔ آپ کے اسی وصف اور اسی خوبی کی بنا پر آپ کو خضر کے نام سے پکارا جانے لگا۔ آج ہم آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی خواب میں زیارت کا ایک بڑا ہی خوبصورت طریقہ کار عمل بتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وظائف صبا۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک بڑا ہی منفرد ہے، حضرت خضر علیہ السلام کو لے کر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہم میں سے بہت سے لوگ ان کے بارے میں جاننے کے خواہش مند ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تا قیامت حیات ہیں یہ، اور خضر علیہ السلام سے خواب میں ملاقات کا عمل آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ کیا خضر علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے؟ یہ تمام کے تمام چیزیں آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے، اور عمل بڑا ہی بہترین ہے، بڑا ہی آسان عمل ہے۔ جن لوگوں نے یہ عمل کیے ہیں 90% لوگوں کو خضر علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ بہت بڑی بات ہے جی۔ عمل کا طریقہ کار باقاعدہ آپ کو بتائیں گے، طریقہ کار بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ قرآن پاک میں سورۃ کہف میں خضر علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ یہاں سے ہمیں اس چیز کے شواہد ملتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر تا قیامت جو کتاب ہے محفوظ کر دی گئی ہے اس کتاب میں موجود ہے۔ آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 82 تک حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو عبدن من عبادنا کہا گیا ہے، یعنی نیک بندوں میں سے خاص بندوں میں سے خاص بندہ۔ یہ بات بہت گہری ہے، خاص بندوں میں سے بھی خاص بندہ چنا گیا ہے، اور وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ ان کے علم کو علم لدنی کہا گیا ہے، یعنی وہ علم جو اللہ تعالیٰ خاص بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 82 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا تو انہیں بتایا گیا ہوا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام وہ ہیں جن کو علم لدنی عطا کیا گیا ہے، یعنی خاص علم۔ حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کو ایک الہی راز کہا گیا ہے، ایک ایسا راز جو اللہ کی طرف سے لوگوں کے اوپر ہے، اور کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام تا قیامت حیات ہیں، لیکن کچھ لوگ اس چیز کو نہیں بھی مانتے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین جو ہے آخری نبی آ چکے ہیں اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ مزید یہ کہ اب ہم آپ کو عمل بتانے جا رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام سے خواب میں ملاقات کا۔ آپ کے ساتھ پہلے یہ بتاتی چلوں کہ یہ وہ عوامل ہیں، 2 عمل آپ کو بتاؤں گی، یہ وہ عوامل ہیں جو لوگوں نے کیے ہیں اور بڑے بڑے ولیوں نے کیے ہیں، اولیاء کرام نے کیے ہیں، صوفیوں نے کیے ہیں، ان کو خواب میں ملاقاتیں نصیب ہوئی ہیں۔ ہمارے نصیب میں بھی ہوگا تو انشاءاللہ العزیز یہ حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہمیں ملے گی۔
سب سے پہلا عمل آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ 40 دن کا عمل ہے۔ ایک بڑی مشہور کتاب ہے شمس المعرف، شمس المعرف۔ جو کتابوں کے شوقین لوگ ہیں، جو علم کے شوقین لوگ ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہوں گے، وہ اس کتاب کو جانتے ہوں گے جو میں آگے بات کرنے جا رہی ہوں کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے۔ شیخ ابوالعباس نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں کیونکہ یہ بات اور یہ حوالہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عمل ہمارے جیسے عام لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ عمل شیخ ابوالعباس نے اپنی مشہور کتاب شمس المعرف میں درج کیا ہے۔ بڑا ہی زبردست اور مشہور عمل ہے کہ اس عمل سے حضرت خضر علیہ السلام کی خواب میں زیارتیں نصیب ہوتی ہیں خوش نصیب لوگوں کو۔ عمل بڑا ہی آسان ہے، یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو، یہ اسماء الحسنہ ہے، اللہ پاک کے نام ہیں۔ 4 نام یہ ہیں، ان 4 ناموں کو آپ نے، ان کی کوئی مخصوص تعداد نہیں ہے، جتنا ہو سکے اس کو پڑھیں، جتنا ممکن ہو اس کو پڑھیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی زیارتیں جن لوگوں کو نصیب ہوئی ہیں، ان لوگوں نے اللہ پاک کے ان 4 ناموں کا لا تعداد ذکر کیا ہے۔ وضو، بے وضو، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، سونے سے پہلے، سو کر، اٹھ کر، لا تعداد، تعداد ہی نہیں ہے کوئی۔ جب ان کو یاد آیا انہوں نے ذکر کیا ہے ان 4 ناموں کا۔ کہا یہ بھی جاتا ہے، اسی کتاب میں یہ فائدہ بھی ہے کہ یہ اللہ پاک کے 4 نام جو یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو، یہ جو 4 نام ہیں، اول، آخر، ظاہر، باطن، بے الف با توئے نون، آپ کو بتا رہی ہوں اس لیے تاکہ بعض اوقات ہمیں سننے میں سمجھ نہیں صحیح آ رہا ہوتا، لکھا ہوا پڑھ لیتے ہیں، آپ کو لکھ بھی دیتی، لیکن پھر میں نے کہا چلو آسان سے ورڈز ہیں، اسماء الحسنہ کو تو ہم بینگ مسلم ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کو یاد بھی ہیں، تو پھر اس لیے میں نے لکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو پھر بہرحال جی ان 4 ناموں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ نے ان 4 ناموں کا جس شخص نے بھی لا تعداد ورد اپنی زندگی میں شامل کر لیا، اس شخص کے دل میں سے نفاق ختم ہو جائے گا، اس شخص کے دل میں سے دنیا کا خوف ختم ہو جائے گا، دنیا کی کہ دنیا میری ختم نہ ہو جائے، میری خواہشات کہیں رہ نہ جائیں، دنیا کی حرص ختم ہو جائے گی۔ اس شخص کو پتہ چل جائے گا، اس شخص کے دل کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اول بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے اور آخر بھی اللہ پاک ہی ہے۔ اللہ پاک کے ان 4 ناموں کا ورد کرنے والوں کو دنیا کی بڑے بڑے حقیقتوں سے روشنائی حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک الگ عمل بتا رہی ہوں، یہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے 4 اسماء الحسنہ کا، یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن، یہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ نے 40 دن کرنا ہے، اور 40 دن میں نمازیں آپ نے لازمی پڑھنی ہے، اور آپ نے چلتے پھرتے جتنا ہو سکے اس کو لا تعداد پڑھنا ہے۔ اگلا عمل یہ جو میں آپ کو دوسرا عمل آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ بھی آسان عمل ہے۔ اس عمل کے کلمات کچھ اس طرح ہے، آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کی مدت پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ عمل 5 دن کا ہے، 7 دن کا، یا میکسیمم 11 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کی مدت آپ کو بتانے کے بعد آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ آپ کو ہر عمل کرنے سے پہلے اور ہر وظیفہ کرنے سے پہلے اول آخر 11 بار درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ درود پاک ویسے بھی رحمتوں کے نزول کا اور ہماری کاوشوں کا، ہماری کوششوں کے مقبول ہونے کا اللہ کی بارگاہ میں ایک بڑا بہترین ذریعہ ہے اور بڑا آسان ذریعہ ہے، اس لیے درود پاک کو اپنی کاوشوں میں، اپنی کوششوں میں ضرور شامل کیا کریں۔ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے جو طریقہ کار میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ مدت آپ کو اگین بتا دیتی ہوں، 5 دن ہے کم از کم، ویسے 7 دن اور میکسیمم 11 دن تک آپ یہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کی اجازت سے آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کے انہی دنوں میں خواب میں زیارت نصیب ہو جائے گی۔ کلمات کچھ اس طرح آپ نے ادا کرنے ہیں، اور یہ کلمات آپ نے 313 بار ادا کرنے ہیں۔ یا خضر یا خضر یا خضر یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اے خضر اے خضر اے خضر اے اللہ کے، اے خضر اے خضر اے خضر اے اللہ کے بندے، اللہ کے حکم سے میری مدد کو آؤ۔
یہ اس چیز سے ہمیں ایک یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب ہم شدید مشکل میں ہوتے ہیں، جب ہمیں کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، جب ہمیں کچھ ہماری عقل میں کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہوتا، دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، کہ کچھ ہم اپنے کچھ فیصلوں میں اندھے ہو جاتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی خاص مدد حاصل کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہوتی ہے، تو ہم اللہ پاک کی مدد اللہ پاک کے خاص بندوں کے ذریعے سے اور اللہ کے خاص بندوں کا حوالہ دے کر مانگ سکتے ہیں، مطلب اللہ طلب کر سکتے ہیں۔ یا خضر یا خضر یا خضر یا عبداللہ الصالح الدرکنی بسم اللہ، اے خضر اے خضر اے خضر، اے اللہ کے بندے میرے مدد کو آؤ بسم اللہ، اللہ کے حکم سے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔